بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو جو ہے اس میں پیداوار میں کمی کیوں آتی ہے، اس میں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ اب میں کوئی روایتی طور پہ آپ سے بات نہیں کر رہا، بلکہ میں جیسے میں پہلی ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میں علاج بالغذا کرتا ہوں، یعنی میرا جو نقطہ نظر ہے زراعت کے بارے میں یا کسی باقی انسانوں کے بارے میں بھی کہ جی بجائے بیماری کا علاج کرنے کے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم وہ کریں، وہ تدابیر کریں، بجائے جب بیماری آ جاتی ہے پھر تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اسی طریقے سے سپرے وغیرہ اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ جی پودوں کی بڑھوتی کا رک جانا، یعنی آپ نے مکئی جو ہے وہ بیجی اور پودے جو ہے وہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد اچانک جو ہے وہ بڑھنا بند ہو گئے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جی نائٹروجن کی کمی ہے۔ اور نائٹروجن کیا ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے جب کہ نائٹروجن کہاں سے، اور ویسے تو آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ میں یوریا ہم استعمال کرتے ہیں تو نائٹروجن ہوتی ہے، ڈی اے پی میں بھی نائٹروجن ہوتی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں نائٹروجن ہوتی ہے، تو وہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ جی نائٹروجن جو ہے اس کی کمی کو کیسے پورا کرنا چاہیے فصل کے درمیان میں، تاکہ بجائے اس کی کہ جی ہم بعد میں سپرے کرتے رہیں پہلے ہی ہم اس کا تدارک کر لیں۔ دوسری بات ہے جی پتوں کا پیلا ہونا۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی پتے آپ کے بند تو گئے ہیں لیکن وہ پیلا ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کی نائٹروجن جو ہے اس کی کمی واقع ہوگی اس کے بیچ میں۔ اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں کہ جڑیں جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں، پودا آپ کا کمزور ہوتا ہے، جڑیں بھی آپ کی کمزور ہوتی ہیں، وہ مطلب ہے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تھوڑی سی ہوا آتی ہے گر پڑتا ہے، یا اور بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسفورس کی کمی ہے، یعنی ڈی اے پی جس کو ہم کہتے ہیں اس کی کمی ہے۔ ویسے فاسفورس باقی چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ اور چوتھی بات ہے کہ جی پتے گہرے سبز ہو جانا، اور ہم عموماً دیکھتے ہیں میرا یہ کماد یا یہ جو مکئی ہے یہ کالی ہو گئی ہے، بڑے گہرے پتے ہو گئے ہیں۔ بیسیکلی جب پتے ضرورت سے زیادہ گہرے ہو جائیں، سبز تو ہونے چاہیے، لیکن جب ضرورت سے زیادہ گہرے ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کی فاسفورس جو ہے اس کی کمی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جی پتوں پر سفید اور بھورے نشان بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسٹیٹ وے اس کا مطلب ہے کہ جی پوٹاش کی کمی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کے لیے دیکھیں بیجنے کے اوپر ہم یہ اپنی فاسفورس بھی دیتے ہیں، آپ ڈی اے پی بھی دیتے ہیں، یوریا بھی دیتے ہیں، پوٹاش بھی دیتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دی تو ضرور ہے لیکن وہ ہم نے پوری نہیں دی، اور وہ پوری کیا ہے اس کی بارے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بات کروں گا اس کے اوپر۔ اس کے بعد جو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی آپ کو، میں تو عموماً کہتا ہوں کہ جی ہر زمیندار کو اپنا جو اس کی زمین ہے اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے سوائل کا، اس کے نامیاتی مادے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور پانی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، پانی اس کا کتنا سوٹیبل ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو پھپھوندی کا ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور کرانا چاہیے، اور وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ بے شک اپنی جس جگہ پہ آپ نے مکئی جو ہے جس زمین میں آپ نے بیجنی ہے، وہ آپ اگر اس کا تھوڑا سا سیمپل جو ہے وہ ان کے پاس بھی لے بھی جائیں تو آپ کو فوری طور پہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں، بجائے اس کی کہ ان کی ٹیم آئے تو وہ آپ کو زیادہ خرچہ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لیٹ سے ان کے پاس چلے بھی جائیں تو آپ ان کو وہ آپ کو ریفیوز نہیں کرتے، وہ آپ کہتے ہیں جی اچھا یہ ٹیسٹ جو ہے یہ اس کا ہمیں کر دیں، تو وہ آپ کو کر دیتے ہیں، وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بیچ میں جو ہے جب یہ پھپھوندی اگر ہے تو اس میں جو بیج ہے اس کو آپ تھائیو فینیٹ میتھائل جو ہے زہر، اس کو آپ لگائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جب آپ اس کو تھائیو فینیٹ میتھائل زہر لگائیں گے تو یہ جو بیج ہے اس میں یہ پتے کا جو جھاؤ ہو جاتا ہے اس کی بھی یہ تدارک کرے گا، اور تنے کی جو سڑاند ہے اس کی بھی یہ تدارک کرے گا۔ اچھا، اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا کہیں سے ہمیں سستی چیز مل رہی ہے نا تو ہم کہتے ہیں اچھا یار فلاں جگہ سے جو ہے نا وہ دکاندار جو ہے وہ بڑی سستی چیز دیتا ہے،
ٹھیک ہے. تو اس سستے کے چکر میں ہم اتنا اپنا نقصان کر دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے تو بہتر تھا کہ ہم اسی سے لے لیتے. تو بیج جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ جی تصدیق شدہ کمپنی سے خریدیں, کیونکہ انہوں نے پروسیس کیا ہوتا ہے. پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو زہر وغیرہ آپ نے لگانی ہے, جیسے کہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو کسی میں کہا بھی ہے کہ جی کیسے آپ بوری کو پکڑتے ہیں اور زہر ڈالتے ہیں اور اس میں, اور پھر اس کا پھیلاتے ہیں تو سارے تاکہ بیج جو ہے اس کو زہر لگ جائے. تو آپ پروسیس جو ہے وہ ان کو, وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ پروفیشنل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنا گھر میں کر لیتے ہیں چیزیں, لیکن ہم اتنے پروفیشنل نہیں ہوتے, وہ پروفیشنل ہوتے ہیں. تو وہ آپ لے لیں. اب جیسے میں کوئی یہ اشتہار بازی نہیں کر رہا, لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں وہاں سے خریدتا ہوں. لیٹ سے کہ یہ ایوب ریسرچ ہے, تو اس کے بیچ میں ہے پنجاب سیڈ والے جو ہیں, تو وہ ان سے بیج جو ہے ان کا پروسیس ہوتا ہے. زہر وہر جو ہے پہلے لگی ہوتی ہے, ساری پریکاشن انہوں نے لی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نہیں. اب اسی طریقے سے جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے جو آپ نے پریکاشن کرنی ہے, کیونکہ یہ دیکھیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے حصے کا کام نہ کر کے صرف دعاؤں پہ بھروسہ کرنا حماقت ہے, اور محنت کر کے دعا نہ مانگنا جو ہے یہ تکبر ہے. تو اس لیے میں جو ہے میں وہ زور دے رہا ہوں کہ جی اپنی جو ہم جو کر سکتے ہیں, اپنی جو کوشش ہے اس کے اوپر پہ ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے حصے کا کام ہمیں کیا کرنا ہے. تو اب جب آپ کھیلے بناتے ہیں تو اس کے اندر جو پانی کا نکالنے کا جو ہے نا وہ آپ بندوبست ضرور کریں, کیونکہ پانی جو ہے وہ کھڑا رہنا جو ہے بارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سم ٹائم زیادہ دے دیا جاتا ہے تو اس کو نکالنا پڑ جاتا ہے. تو وہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ یہ مکئی کی پیداوار میں جو ہے یہ بھی بیماریوں کا بھی وہ بنتا ہے سبب, اور پیداوار جو ہے وہ کم ہوتی ہے, پودے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. پانی جو ہے وہ میں نے جیسے ہمیشہ ہر فصل کو, بلکہ ناٹ اونلی مکئی, مطلب ہے آپ پورا دیں, نہ وہ زیادہ دیں اور نہ وہ آپ کم دیں. اگلی بات ہے کہ جی زمین جو ہے وہ آپ کے پاس جتنی بھی ہے, مطلب 6 ایکڑ ہے, آدھا مربع ہے, زیادہ ہے, تو جو ایک ہی زمین میں وہی فصل بار بار نہ لگائیں, بلکہ اس کو آپ چینج کرتے رہیں. اس سے اس سے بھی جو بیماریاں ہیں وہ کم ہوتی ہیں. جب آپ ایک قسم کی بیماری اگر ایک فصل کو لگ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسری فصل کو بھی وہی بیمار لگے گی. تو آپ اگر فصلوں کا عدل بدل کر کے زمین میں بیجیں گے تو اس سے بھی آپ کی جو ہے یہ اس میں کمی آئے گی, جو بیماری ہے. اگلی بات ہے جی جڑی بوٹی, اور یہ بالکل میں اس کے اوپر ہوں کہ جی جڑی بوٹی تو آپ نے پیدا ہونے ہی نہیں دینی. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ جیسے میں نے زمین کی تیاری کے وقت بھی کہا تھا کہ جی جڑی بوٹی کو آپ سپرے کریں. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ پہلے ہی کریں تاکہ وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ جڑی بوٹی پیدا نہیں ہوگی, لیکن جڑی بوٹی جو ہے وہ کافی یو کین سے کہ دیر سے پیدا ہوگی. پودا اس وقت تک جو ہے کافی بڑا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد بھی آپ یہاں پہ تو جو کھلیاں میں آپ چلاتے ہیں تو ہل بھی آپ چلا دیتے ہیں, گوڈی بھی آپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد جو ہے یہ اس سے پہلے جو میں نے کہا کہ یہ پینڈی میتھالائن جو سپرے ہے یہ آپ کریں تو جڑی بوٹی جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوگی, یا ہوگی تو صحیح تو کم پیدا ہوگی. بالکل تو میں زیرو نہیں کہتا, لیکن وہ اتنی زیادہ آپ کا دیکھیں, ہم نے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. ہم نے چلو کوشش ہم کرتے ہیں ختم کرنے کی, لیکن آپ کنٹرول کرتے ہیں. اب اگر آپ لیٹ سے کہ 95% بھی کنٹرول کر لیں یا 90% کنٹرول کر لیں تو اس میں پیداوار میں ہماری جو ہے وہ تھوڑی کمی آئے گی. لیکن اگر آپ بالکل ہی کھلا چھوڑ دیں تو پھر 20-25-30% بھی جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے. تو اگلی بات یہ ہے جی تنے کے اوپر جو مکھی جو ہے نا وہ حملہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب تنے کے اوپر مکھی حملہ کرتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ جی آپ جو بیج ہے اس کو اسیٹا کلوپریٹ زہر ہے, یہ عام مل جاتی ہے, اس کے اوپر اس کو بیج کو اس کو لگائیں تو یہ 40 دن تک تو کم از کم یہ وہ نہیں کرے گی مکھی جو ہے حملہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی اسٹرینتھ آ جاتی پودے میں کہ جی وہ مطلب ہے کہ اس کو حملہ نہیں کرنے دیتا. اسی طریقے سے یہ جو تنے کی سنڈی ہے اس کے لیے بوفیوران جو زہر ہے اس کو آپ اپلائی کریں. اس کے بیچ میں جو 4-5 kg جو ہے 1 ایکڑ کے اندر وہ آپ پھینکیں گے اس طریقے سے کر کے, تو اس طریقے سے بھی جو آپ کی بچت ہوگی. تو آج جو ہے میں نے دوستوں سے یہی بات کرنی تھی کہ جی مکئی جو ہے اس میں پیداوار میں کمی کا کیا سبب ہے, بیماری
اور علاج، اور باقی تو پھر جو بیماریاں آتی ہیں بعد میں، لیٹ سپوز کہ جی کوئی ٹنڈل آ جاتی ہے یا باہر سے کوئی سنڈی آ جاتی ہے اس طرح، تو اس کے تو پھر سپرے ہے، وہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں، اور اپنے خاص طور پہ بار بار میں کہتا ہوں فیلڈ اسسٹنٹ سے رابطہ رکھیں، وہ آپ کی مدد کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ سپرے کرتے رہیں گے. لیکن پہلے تو ہمیں لگاتے وقت جو ہے ہم نے پریکاشن لینی ہے وہ آپ لیں، تاکہ ہمارا نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بات کرنی تھی میں نے. اور اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو ان کو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. اور آئندہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں آپ سے ہوتی رہیں.